بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ غزوہ بنی نذیر، ربیع الاول سن 4 ہجری۔ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ جب بئر معونہ سے مدینہ واپس ہوئے تو راستے میں بنی عامر کے 2 مشرک ساتھ ہو لیے۔ مقام قناعت میں پہنچ کر ایک باغ میں ٹھہرے۔ جب یہ دونوں شخص سو گئے تو عمر بن امیہ نے یہ سمجھ کر کہ اس قبیلے کے سردار عامر بن طفیل نے 70 مسلمان شہید کیے ہیں، سب کا انتقام تو فی الحال دشوار ہے، بعض ہی کا انتقام اور بدلہ لے لوں، اور اس لیے انہوں نے ان دونوں کو قتل کر ڈالا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں سے عہد اور پیمان تھا، مگر عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر نہ تھی۔ مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے تو ہمارا عہد و پیمان تھا، ان کی دیت اور خون بہا دینا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شخص کی دیت روانہ فرمائی۔ بنو نذیر بھی چونکہ بنی عامر کے حلیف تھے، اس لیے ازروع معاہدہ دیت کا کچھ حصہ جو بنو نذیر کے ذمے بھی واجب الادا تھا۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیت میں اعانت اور امداد کی غرض سے بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان اور زبیر، طلحہ اور عبد الرحمن اور سعد بن معاذ، اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ بنو نذیر نے بظاہر نہایت خندہ پیشانی سے جواب دیا اور خون بہا میں شرکت اور اعانت کا وعدہ کیا، لیکن اندرونی طور پر یہ مشورہ کیا کہ ایک شخص چھت سے چڑھ کر اوپر سے ایک بھاری پتھر گرا دے تاکہ نصیب دشمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دب کر مر جائیں، نعوذ باللہ۔ سلام بن مشکم نے کہا کہ ایسا ہرگز نہ کرو، خدا کی قسم ان کا رب ان کو خبر کر دے گا، نیز یہ بدعہدی بھی ہے۔ چنانچہ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورے سے مطلع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس طرح اٹھے جیسا کہ کوئی ضرورت کے لیے اٹھتا ہو، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہیں بیٹھے رہے۔ یہود کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کا علم ہوا تو بہت نادم ہوئے۔ قناعت بن حویرہ یہودی نے کہا کہ تم کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اٹھ کر چلے گئے؟ خدا کی قسم ان کو تمہاری غداری کا علم ہو گیا، بخدا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مدینہ منورہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی غداری سے مطلع فرمایا اور بنو نذیر پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کا عامل مقرر فرما کر بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے اور جا کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ بنو نذیر نے اپنے قلعوں میں گھس کر دروازے بند کر لیے۔ کچھ تو ان کو اپنے مضبوط اور مستحکم قلعوں پر گھمنڈ تھا، اور پھر عبداللہ بن ابی اور منافقین کے اس پیام سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اس نے اور مغرور بنا دیا، لیکن ان کی طرف سے مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ اس کے علاوہ بنو نذیر نے ایک اور غداری اور عیاری کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آدمی اپنے ہمراہ لائیں، ہمارے 3 عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کریں گے، اگر وہ ایمان لے آئے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ اور اندرونی طور پر ان 3 عالموں کو یہ ہدایت کر دی کہ ملاقات کے وقت اپنے کپڑوں میں خنجر چھپا کر لے جائیں تاکہ موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذریعے سے ان کی اس چالاکی اور عیاری کا ملاقات سے پہلے ہی علم ہو گیا۔ غرض یہ کہ بنو نذیر کی متعدد غداریوں اور عیاریوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملے کا حکم دیا اور 15 روز تک ان کو محاصرے میں رکھا اور ان کے باغوں اور درختوں کے کاٹنے اور جلانے کا حکم دیا
بالآخر خائب و خاسر ہو کر امن کے خواستگار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 دن کی مہلت ہے، مدینہ خالی کر دو، اہل و عیال، بچوں اور عورتوں کو جہاں چاہو لے جاؤ، باستثناء سامان حرب، یعنی سوائے جنگ کے سامان کے جس قدر سامان اونٹوں اور سواریوں پر لے جا سکتے ہو اس کی اجازت ہے۔ یہودیوں نے مال کی حرص اور طمع میں مکانوں کے دروازے اور چوکھٹ تک اکھاڑ لیے اور جہاں تک بن پڑا اونٹوں پر لاد کر لے گئے اور مدینہ سے جلا وطن ہوئے۔ اکثر تو ان میں سے خیبر میں جا کر ٹھہرے اور بعض شام چلے گئے، اور ان کے سردار حی بن اخطب اور کنانہ بن ربیع اور سلام بن ابی الحقیق بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو خیبر میں جا کر ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال و اسباب کو مہاجرین پر تقسیم فرمایا تاکہ انصار سے ان کا بوجھ ہلکا ہو۔ اگرچہ انصار اپنے اخلاص اور ایثار کی بنا پر اس کو بار نہیں بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار سمجھتے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع فرما کر خطبہ دیا۔ حمد و ثنا کے بعد انصار نے مہاجرین کے ساتھ جو سلوک و احسان کیا تھا اس کو سراہا، اور بعد ازاں یہ ارشاد فرمایا کہ اے گروہ انصار، اگر چاہو تو میں اموال بنی نذیر کو تم میں اور مہاجرین میں برابر تقسیم کر دوں، اور حسب سابق مہاجرین تمہارے شریک مال رہیں، اور اگر چاہو تو فقط مہاجرین پر تقسیم کر دوں اور وہ تمہارے گھر خالی کر دیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سرداران انصار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہایت طیب خاطر سے اس پر راضی ہیں کہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقط مہاجرین میں تقسیم فرما دیں اور حسب سابق مہاجرین ہمارے ہی گھروں میں رہیں اور کھانے اور پینے میں ہمارے شریک رہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ انصار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقط مہاجرین پر تقسیم فرما دیں، باقی ہمارے اموال اور املاک میں سے بھی جس قدر چاہیں مہاجرین پر تقسیم فرمائیں، ہم نہایت خوشی سے اس پر راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر مسرور ہوئے اور یہ دعا دی کہ اے اللہ، انصار پر اور انصار کی اولاد پر اپنی خاص مہربانی فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مال مہاجرین پر تقسیم فرما دیا۔ انصار میں سے صرف ابو دجانہ اور سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہما کو بوجہ تنگ دستی اس میں سے حصہ عطا فرمایا۔ اس غزوے میں بنو نذیر میں سے صرف 2 شخص مسلمان ہوئے، یامین بن عمیر اور ابو سعید ابن وہب رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کے مال و اسباب سے کچھ تعرض نہیں کیا گیا، اپنی املاک پر قابض رہے، اور سورہ حشر اسی غزوے میں نازل ہوئی جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سورہ بنی نذیر کہا کرتے تھے۔ اس صورت میں حق تعالی شانہ نے مال فے کے احکام اور مصارف بیان فرمائے۔ مال فے وہ ہوتا ہے جو جنگ کیے بغیر مال حاصل ہو۔ تحریم خمر یعنی شراب کی حرمت۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ تحریم خمر یعنی شراب کے حرام ہونے کا حکم اسی غزوے میں نازل ہوا۔ غزوہ ذات الرقاع جمادی الاول سن 4 ہجری۔ غزوہ بنو نذیر کے بعد ربیع الاول سے لے کر شروع جمادی الاولیٰ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ شروع جمادی الاولیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ بنی محارب اور بنی ثعلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جمعیت ہمراہ لے کر نجد کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجد پہنچے تو کچھ لوگ قبیلہ غطفان کے ملے، مگر لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صلاۃ الخوف پڑھائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس غزوے کو ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں کہ رقاع کے معنی چندیوں اور چیتھڑوں کے ہیں۔ اس غزوے میں چلتے چلتے پیر پھٹ گئے تھے، اس لیے ہم نے پیروں کو کپڑے
پیروں کو کپڑے سے لپیٹ لیا، اس لیے غزوے کو ذات الرقاع کہنے لگے، یعنی چیتھڑوں والا غزوہ۔ یہاں سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی پر ٹھہرے۔ عمار بن یاسر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما کو درے کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ آپس میں ان دونوں نے یہ طے کیا کہ اول شب میں عباد اور آخری شب میں عمار جاگیں۔ اس قرارداد کے مطابق عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سو گئے اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز کی نیت باندھ لی۔ ایک کافر نے آپ کو دیکھ کر یہ پہچان لیا کہ یہ مسلمانوں کے پاسبان ہیں، ایک تیر مارا جو ٹھیک نشانے پر پہنچا، مگر عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے رگ و ریشے میں معبود حقیقی کی عبودیت اور بندگی سرایت کر چکی تھی اور سر تپا مولا حقیقی کی محبت میں سرشار تھے اور ایمان و احسان کی حلاوت ان کے دل میں اتر چکی تھی، تیر و سنان یعنی تیر اور تلوار کب ان کی عبادت میں مخل ہو سکتا تھا، برابر اسی طرح نماز میں مشغول رہے اور تیر نکال کر پھینک دیا۔ اس کافر نے ایک دوسرا تیر مارا، انہوں نے اس کو بھی نکال کر پھینک دیا اور نماز جاری رکھی۔ اس نے تیسرا تیر مارا، اب یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں دشمن کمین گاہ سے حملہ نہ کر دے، اور جس غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہاں متعین کیا ہے وہ غرض نہ فوت ہو جائے، اس لیے نماز کو پورا کیا اور نماز پورا کرنے کے بعد ساتھی کو جگایا، اٹھو میں زخمی ہو گیا ہوں۔ دشمن ان کو جگاتے دیکھ کر فرار ہو گیا۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے اور یہ دیکھ کر کہ جسم سے خون جاری ہے کہا کہ سبحان اللہ، تم نے مجھ کو پہلے کیوں نہ جگایا؟ کہا میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، اس کو قطع کرنا یعنی اس کو ختم کرنا اچھا نہ معلوم ہوا، جب پے در پے تیر لگے تب میں نماز پوری کی اور تم کو جگایا۔ خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا خیال نہ ہوتا تو نماز ختم ہونے سے پہلے میری جان ختم ہو جاتی۔ غزوہ بدر موعد یعنی وہ غزوہ بدر جس کا وعدہ کیا گیا تھا، شعبان سن 4 ہجری۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کے بعد آخر رجب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہی میں مقیم رہے۔ احد سے واپسی کے بعد چونکہ ابو سفیان سے وعدہ ہو چکا تھا کہ سال آئندہ بدر میں لڑائی ہوگی، اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنے ہمراہ لے کر ماہ شعبان میں بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ بدر پہنچ کر 8 روز تک ابو سفیان کا انتظار فرمایا۔ ابو سفیان بھی اہل مکہ کو لے کر مرزا الزہران تک پہنچا، لیکن مقابلے کی ہمت نہ ہوئی اور یہ کہہ کر واپس ہو گیا کہ یہ سال قحط اور گرانی کا ہے، جنگ و جدال کا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 روز کے انتظار کے بعد جب مقابلے سے نا امید ہوئے تو بلا جدال و قتال مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ ابو سفیان اگرچہ احد سے واپسی کے بعد یہ کہہ گیا تھا کہ سال آئندہ پھر بدر میں لڑائی ہوگی، مگر اندر سے ابو سفیان کا دل مرعوب تھا، دل سے یہ چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر پر نہ آئیں تاکہ مجھے ندامت اور شرمندگی نہ ہو اور الزام مسلمانوں پر رہے۔ نعیم بن مسعود نامی ایک شخص مدینہ جا رہا تھا، اس کو مال دینا منظور تھا کہ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں میں یہ خبر مشہور کر دے کہ اہل مکہ نے مسلمانوں کے استحصال کے لیے بڑی بھاری جمعیت اکٹھی کی ہے، لہذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ قریش کے مقابلے کے لیے نہ نکلو۔ ابو سفیان کا مقصد یہ تھا کہ جب اس قسم کی خبریں مشہور ہوں گی تو مسلمان خوف زدہ ہو جائیں گے اور جنگ کے لیے نہیں نکلیں گے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں پروپیگنڈا کہتے ہیں۔ سنتے ہی مسلمانوں کے جوش ایمانی میں اور اضافہ ہو گیا اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے بدر کی طرف روانہ ہوئے اور حسب وعدہ بدر پہنچے۔ وہاں ایک بڑا بازار لگتا تھا، 3 روز رہ کر تجارت کی اور خوب نفع اٹھایا اور خیر و برکت کے ساتھ مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ واقعات متفرقہ سن 4 ہجری۔ اسی سال ماہ شعبان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔
اسی سال ماہ جمادی الاولیٰ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ کا 6 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ اسی سال ماہ شوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی سال ماہ رمضان المبارک میں حضرت زینب بنت خزیمہ ام المساکین رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور اسی سال زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہود کی زبان میں لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیں، مجھ کو ان کے پڑھنے پر اطمینان نہیں۔ مشہور قول کی بنا پر حجاب یعنی پردے کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا، بعض کہتے ہیں کہ سن 3 ہجری اور بعض کہتے ہیں کہ سن 5 ہجری۔ مسئلہ حجاب کی تحقیق انشاءاللہ تعالی ازواج مطہرات کے بیان میں آئے گی۔ سن 4 ہجری کے واقعات ختم ہوئے، اب سن 5 ہجری شروع ہوتا ہے۔ غزوہ دومۃ الجندل ربیع الاول سن 5 ہجری۔ ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ دومۃ الجندل کے لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جمعیت کو ہمراہ لے کر 25 ماہ ربیع الاول سن 5 ہجری کو دومۃ الجندل کی طرف خروج فرمایا۔ وہ لوگ خبر سنتے ہی منتشر ہو گئے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا جدال و قتال واپس ہوئے اور 20 ربیع الثانی کو مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ غزوہ مریسیع یا بنی مستلق 2 شعبان یوم دوشنبہ سن 5 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حارث بن ابی ذرار سردار بنی مستلق نے بہت سی فوج جمع کی ہے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر لینے کے لیے روانہ فرمایا۔ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر بیان کیا کہ خبر صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو خروج کا حکم دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فوراً تیار ہو گئے، 30 گھوڑے ہمراہ لیے جن میں سے 10 مہاجرین کے اور 20 انصار کے تھے۔ اس مرتبہ مال غنیمت کی تمام منافقین کا بھی ایک کثیر گروہ ہمراہ ہو لیا جو اس سے پہلے کبھی کسی غزوے میں شریک نہ ہوا تھا۔ مدینے میں زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا اور ازواج مطہرات میں سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لیا اور 2 شعبان یوم دوشنبہ کو مریسی کی طرف خروج فرمایا۔ تیز رفتاری کے ساتھ چل کر ناگہاں اور اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ اس وقت وہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے، حملے کی تاب نہ لا سکے۔ 10 آدمی ان کے قتل ہوئے، باقی مرد و عورت، بچے اور بوڑھے سب گرفتار کر لیے گئے۔ مال و اسباب لوٹ لیا گیا، 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں ہاتھ آئیں اور 200 گھرانے قید ہوئے۔ انہی قیدیوں میں سردار بنی مستلق حارث بن ابی ذرار کی بیٹی جویریہ بھی تھی۔ مال غنیمت جب غانمین پر تقسیم ہوا تو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مکاتبہ بنا دیا، یعنی اگر اتنی مقدار رقم ادا کر دیں تو آزاد ہو جائیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ میں جویریہ ہوں، سردار بنی مستلق حارث بن ابی ذرار کی بیٹی ہوں، میری اسیری کا حال آپ پر مخفی نہیں۔ تقسیم میں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی ہوں، انہوں نے مجھ کو مکاتبہ بنا دیا ہے، بدلے کتابت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعانت اور امداد کے لیے حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو اس سے بہتر چیز بتلاتا ہوں اگر تم پسند کرو، وہ یہ کہ تمہاری طرف سے کتابت کی واجب الادا رقم میں ادا کر دوں اور آزاد کر کے تم کو اپنی زوجیت میں لے لوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس پر راضی ہوں۔
حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تو پہلے سے ہی تھی کہ وہ آزاد ہو جائیں۔ اتفاق سے ان کے باپ حارث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں قبیلہ بنی مستلق کا سردار ہوں، میری بیٹی کنیز بن کر نہیں رہ سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آزاد فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ میں اس معاملے کو خود جویریہ ہی کی مرضی اور اختیار پر چھوڑ دوں؟ حارث نے کہا کہ حارث نے جا کر جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرتی ہوں۔ عبداللہ بن زیاد سے مروی ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارث بن ابی ذرار نے بہت سے اونٹ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے تاکہ فدیہ دیں اور اپنی بیٹی کو چھڑا لیں۔ ان میں سے 2 اونٹ جو نہایت عمدہ اور پسندیدہ تھے ان کو ایک گھاٹی میں چھپا دیا کہ واپسی میں ان کو لے لوں گا۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ اے محمد، تم نے میری بیٹی کو گرفتار کیا ہے، یہ اس کا فدیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اونٹ کہاں ہیں جو تم فلاں گھاٹی میں چھپا کر آئے ہو؟ حارث نے کہا، اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہ تھا، اللہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مطلع کیا ہے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جب یہ معلوم ہوا تو بنی مستلق کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادی رشتہ دار ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کسی عورت کو اپنی قوم کے حق میں بابرکت نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے ایک دن میں 100 گھرانے آزاد ہوئے ہوں۔ اس سفر میں چونکہ منافقین کا ایک گروہ شریک تھا، ہر موقع پر اپنی فتنہ پردازی اور شرانگیزی کو ظاہر کرتے تھے، چنانچہ ایک پانی کے چشمے پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے انصاری کے ایک لات مار دی اور مہاجر نے یا للمہاجرین کہہ کر مہاجرین کو اور انصاری نے یا للانصار کہہ کے انصار کو اپنی مدد کے لیے آواز دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آوازیں سنی تو ارشاد فرمایا کہ یہ جاہلیت کی سی آوازیں کیسی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان باتوں کو چھوڑ دو، البتہ تحقیق یہ باتیں گندی اور بدبودار ہیں۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو بولنے کا موقع مل گیا اور کہا کہ یہ لوگ یعنی مہاجرین ہم پر حاکم ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم، مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس منافق کی گردن مارنے کی مجھ کو اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہنے دو، لوگ حقیقت حال کو تو سمجھیں گے نہیں، یہ گمان کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے نہ تھا بلکہ سخت ترین دشمنوں میں سے تھا، لیکن ظاہر صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے مشابہ تھا۔ زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہونے کا مدعی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کی اجازت نہیں دی۔ اصحاب مخلصین کے تشبہ نے اس کی جان بچا لی۔ صالحین کا اگر تشبہ اگر نفاق سے ہو تو وہ بھی ضائع اور بیکار نہیں۔